کے ساتھ احد پہاڑ کے اوپر سیر فرما رہے تھے تو اس وقت وہ احد پہاڑ ہلا، اس میں حرکت ہوئی، زلزلہ آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پاؤں اس پہاڑ کے اوپر مارا اور اس کو کہا ٹھہر جا، فَإِنَّ عَلَيْكَ صِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ، وہ نبی بھی میں نے کہا، فرمایا تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق، 2 شہید ہیں، ٹھہر جا احد، تمہیں حرکت نہیں کرنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد احد نے حرکت نہیں کی۔ اشارہ کس طرف ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ان کا مقام، ان کا مرتبہ اللہ کی رحمت سے پہلے ہی بتا دیا، اور اللہ کی طرف سے یہ پیغام ہے۔ ادھر بھی جبرائیل علیہ السلام یہ پیغام لے کے آئے ہیں، فرمایا آپ کے اس نواسے کو آپ کی امت قتل کر دے گی، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو اس علاقے کی مٹی لا کے دکھاؤں۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے وہ مٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جبرائیل علیہ السلام لے کے آئے، اور یہ وہ سرزمین تھی، انہیں بتایا کہ یہ کرب و بلا ہے، جس کو کربلا عام طور پر مشہور ہو گیا، اس لفظ اس جگہ کا نام پر کرب و بلا عربی میں، تو کرب و بلا کو پھر مکس کر کے کربلا کا نام دے دیا۔ یہ حدیث بھی مسند احمد کے اندر موجود ہے اور اسے فضائل صحابہ کے اندر ذکر کیا گیا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسوں کا مقام، ان کا ادب احترام بالکل بجا، کوئی شک کی بات نہیں ہے، لیکن ان کی شہادت کے اوپر قیامت تک کے لیے یہ سلسلہ کھڑا کر دینا، مہینے کو حزن و ملال کا مہینہ قرار دینا، یا اس دن کو بہت ہی زیادہ دکھ کا دن قرار دینا، اور پھر اس کے اوپر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی زندہ بھی تھے بہت سارے جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہوئی ہے، لیکن یہ جو آج ہمارے گلیوں محلوں کے اندر انداز ہم نے اپنایا ہے اور اسے دین سمجھ کے اپنائے بیٹھے ہیں کہ کھانے پک رہے ہیں مختلف قسم کے طرح طرح کے اور بٹ رہے ہیں، اور کہا جا رہا ہے، کوئی تو کہتا ہے ڈائریکٹلی حضرت حسین کے نام کا، ساری دنیا اس بات کو جانتی ہے اللہ کے نام کے سوا باقی چیز اگر کسی کے نام کی دو گے تو وہ حرام قرار دی جائے، وہ حرام ہے۔ اللہ کے نام کی ہو تو اللہ کے نام کے لیے دینے کے لیے کوئی تاریخ تو مقرر نہیں، جس طرح دوستوں نے 11ویں مقرر کر لی، کسی نے 10ویں مقرر کر لی، کوئی اور مقرر کر لے گا تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں۔ اس لیے ہمیں الحمدللہ وہ بات ہی کہنا ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، ہم اس کے اوپر یہی بات کہتے ہیں یہ اللہ کی قضا اور قدر کا معاملہ ہے، اللہ کو ایسے ہی منظور تھا، اور اس کے اوپر ایک مومن کو اللہ کا حکم یہ ہے اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج تک آنے والے مسلمانوں کے لیے بھی یہی رہنمائی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس کے اوپر اللہ کے لیے اللہ کے سامنے مکرمہ پڑھ دیا جائے جو اللہ نے سکھایا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ افسوس کا ایک کلمہ ہے اس واقعے کے اوپر، یہ اور اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ باقی انسان کی لائف روٹین کی لائف ہے، زندگی روٹین کی زندگی ہے، اور جس طرح سے 5 نمازیں ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کا روزہ بتایا ہے، انسان کو اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ ہم اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور آج ہماری حالت یہ ہوئی پڑی ہے کہ ہم وہ باتیں اپنانے اور ماننے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا رہے ہیں۔ دیگے پکانے والوں کے پاس رش ہے، لوگ وہاں سے ریجیکٹ ہو رہے ہیں کہ نہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، دوسرے کے پاس، تیسرے کے پاس، کیوں؟ اس لیے کہ ایک غیر شرعی کام کے لیے کام شروع کر دیا ہے، اور وہ غیر شرعی ہے اس لیے کہ نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، نہ صحابہ کرام نے اس کو کیا، نہ تابعین کرام نے رحمہم اللہ، نہ انہوں نے اس کام کو اپنایا۔ دین اس کا نام ہے کہ بس اس کے مطابق اپنے آپ کو اختیار کیا جائے، اپنے انداز کو، اور اس کے مطابق ہی گزارا جائے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو اس کے اوپر استقامت بخشے، آپ کے ہدایت کی توفیق عطا کرے، اور تاکہ ہم اولئک علیہم صلوات من ربہم واولئک هم المہتدون، جو اللہ نے فرمایا ہے یہی وہ لوگ ہیں جن کے اوپر رب کی رحمتیں نازل ہونے والی ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے سند ہے کہ یہی ہدایت یافتہ ہے۔ اللہ ہمیں اس کے اوپر استقامت بخشے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له۔ اعوذ باللہ
باللہ من الشیطان الرجیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراء لیغیظ بہم الکفار وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجر عظیم۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفتح میں کچھ اس بات کو اس طرف بھی اشارہ کر کے بیان کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ایمان لانے والے ہیں وہ کفار کے برخلاف ہیں اور آپس میں رحم دل ہیں۔ آپ ان کو دیکھو گے رکوع میں سجدوں میں اللہ کا فضل تلاش کرتے پھر رہے ہیں، ان کے چہروں پہ سجدوں کے آثار نشانات بن جاتے ہیں۔ ان کی مثال تورات میں بھی دی گئی، انجیل میں بھی دی گئی۔ مثال اس کی قرآن میں یہ ہے کہ گویا جس طرح سے ایک کسان اپنی کھیتی کو پھلتا پھولتا دیکھتا ہے، خوش ہوتا ہے، اور اس کے بعد فرمایا اللہ نے ان ایمان والوں سے اور نیک عمل کرنے والوں سے وعدہ کر لیا ہے کہ تمہاری بخشش لازمی ہے اور تمہیں اجر عظیم عطا کیا جائے گا۔ اگر آپ نے غور سے توجہ سے یہ آیت مبارکہ سنی اور اس کا ترجمہ غور سے سنا ہوگا تو در حقیقت بجائے لمبی بحث کے میں صرف اشارے کی حد تک آپ کو اس قدر متوجہ کروں کہ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین انہوں نے عبادات میں اور ہر اعتبار سے اپنے رب کو راضی کرنے کی صورتیں سوچی، تکالیف اٹھائیں، مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، اور ایک وقت آیا کہ جب پوری فضا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ رضوان اللہ علیہ مجمعین عرب کے بہت سارے علاقے فتح کر چکے اور ایک سلطنت قائم ہو گئی، ایک تناور درخت قائم ہو گیا، ایک بہترین پودا مضبوط، ایک کسان اپنے پودے کو دیکھ کر خوش ہو رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک کی یہ بات بیان کر دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تحریک اٹھائی اور اللہ نے یہاں تک کامیاب کر دیا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا اللہ نے ان کی بخشش کا وعدہ فرمایا ہے اور انہیں اجر عظیم دینے کا وعدہ فرمایا۔ یہ جناب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی شان میں قرآن کی یہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی آیات موجود ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صحابہ کرام کے بارے میں اچھی طرح پوری دنیا کے لوگ سن لیں، اللہ ان پہ راضی ہو گیا اور وہ اللہ پر راضی۔ تو جناب اس حوالے سے اس کے بعد جو لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو گالی دیں، یہ باتیں پڑھ کے قرآن کی اور سن کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے بعض کے ساتھ محبت کریں، ایسی محبت کریں کہ انہیں اللہ سے بھی رتبے میں بڑھا دیں، اور بعض کے ساتھ بغض رکھیں اور ایسا بغض رکھیں کہ کوئی آدمی برے سے برے دشمن کے ساتھ بھی ویسا بغض نہ رکھے جیسا وہ صحابہ کے ساتھ رکھے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ افراط اور تفریق کے اس کام کا نام اسلام ہو سکتا؟ اس کا نام اسلام نہیں ہو سکتا۔ یہ اسلام سے بڑے کوئی اور بات تو ہو سکتی، کوئی اور دین ہو سکتا ہے، اس کا نام اسلام کا نام نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اسلام تب اسلام ہے جب کلمہ اسلام والا ہو، نماز اسلام والی ہو، وضو اسلام والا ہو، روزہ اسلام والا ہو، حج اسلام والا ہو۔ لیکن ادھر تو حالت یہ ہے کہ ساری چیزیں بدلنی پڑی۔ تو سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے، اپنے آپ کو قرآن کی آیت کے مطابق قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اللہ نے اسے جلا دیا ہے، جو بھی اللہ اور اس کے رسول کا باغی ہے وہ اس میں آ جائے گا، پھر نہ اس وقت پچھتائے کہ میرے تک پیغام نہیں پہنچا تھا، مجھے تو بات کا پتہ نہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا لا تسبوا صحابی، خبردار کوئی شخص میرے صحابہ کو گالی نہ دے۔ فرمایا ان کی مقام اور ان کے مرتبے کی تم یہ بات کرتے ہو، مجھے اللہ کی قسم ہے اگر تم میں سے احد پہاڑ کے مطابق بھی کوئی آدمی سونا خرچ کرتے تو وہ میرے صحابہ کا ایک مٹھی جو خرچ کیے ہوئے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ باتیں اور بھی ہیں، تفصیلات بہت ہے، نہ صرف اشارے کی حد تک یہ بات آج کہنا چاہتا
رکھنے کی بجائے کہ کوئی کہے ابو بکر صدیق کے اوپر گالی دو، کوئی کہے کہ عثمان غنی اور عمر فاروق کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اور بہت دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نام برے انداز سے لیے جائیں، پھر اسلام نہیں رہے گا، نام تو تم لے لو۔ کارٹون خاکے بنانے والوں نے اپنا چوک پورا کر لیا ہے، لیکن اب اللہ کی رحمت ہے، دنیا کے اندر دیکھتی ہے دنیا، آئے دن کو خبر آتی ہے کہ اس ذلت کی موت کو مر رہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو پکڑ ہے اللہ کی، وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہ بخشا ربے کلا شدید، اللہ کی پکڑ بڑی شدید ہے۔ تو اللہ سے ڈرنا چاہیے، تقویٰ اختیار کرنا چاہیے، اپنا منہج، اپنا نصاب، اپنا سلیبس کتاب و سنت سے لینا چاہیے، اس کے مطابق عمل کریں گے تو دنیا کی زندگی بھی انشاءاللہ خیر و برکت کی گزرے گی، آخرت کی زندگی بھی اللہ رب العالمین کی مہمانی میزبانی کے اندر گزرے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کی حق ہدایت کی حمایت کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پاس ایک ساتھی تشریف لائے ہیں، مسجد کے اوپر مدرسہ بنانے کا انہوں نے سوچا ہے، لیکن وہ دیواریں تو کھڑی کر چکے ہیں، چھت نہیں ڈال سکتے، کافی مشکلات ہیں مالی حوالے سے، تو وہ اس حوالے سے آپ کے پاس آئے ہیں، ان کے ساتھ تعاون کیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین۔